نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی المرسلین. محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ آج جو یہ عمل آپ کو بتانے والا ہوں، یہ استخارے کا خاص عمل ہے. اس ویڈیو میں 2 عمل بتاؤں گا استخارے کے. سب سے پہلے جو استخارے کا عمل بتاؤں گا وہ جو سنت طریقے پہ ہوتا ہے، جو افضل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اول تو وہی استخارہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو جو ہے 7 دن کے اندر اندر آگاہی اللہ کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو پہلے مل جاتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، جیسے انسان کی روحانی قوت ہوتی ہے اس حساب سے. پہلے وہ بتاؤں گا. اب جو دوسرا استخارہ ہوگا وہ اس کو بولتے ہیں فوری استخارہ، یعنی کہ فوراً اگر آپ کے ساتھ کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں، جیسے کہ آج شام کو کوئی رشتے والے آ رہے ہیں کسی لڑکی کے لیے دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ استخارہ وہ تو کرے گی نہیں، جو پہلے وہ سوئے گی. ٹھیک ہے، 7 دن تک رات کو دیکھے گی کہ کیا بولتے ہیں صبح کیا مل رہا ہے، اس طرح تو نہیں کرے گی وہ لمبا اتنا. اب شام کو چاہیے، ارجنٹ ہے، تو اس کو بولتے ہیں استخارہ، فوری استخارہ. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنی پڑتی ہے 2 رکعت، اور آپ کو اس میں جو ہے اشارہ مل جاتا ہے. اور آگے طریقہ بتاؤں گا. 2 استخارے بتاؤں گا. سب سے پہلے جو استخارہ بتاؤں گا وہ سنت طریقے پہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، افضل یہی ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے، تھوڑا سا کوئی رشتہ آیا ہے، اس کے پاس 3 4 5 دن ہے، یا کچھ بھی ایسے معاملات ہیں، آپ کچھ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہی استخارہ کریں. افضل یہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فوری استخارہ ہے وہ ارجنٹ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تب کریں. ٹھیک ہے، کرنے کو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو افضل جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے افضل وہی ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو استخارہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس، اور انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں ہمارے. ٹھیک ہے، اور کچھ مسئلہ آپ کا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. جو پہلا استخارہ ہے اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو باوضو پاک صاف ہو کے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے جائیں، جب آپ سب کاموں سے نمٹ جائیں، تب یہ استخارہ کریں. اور استخارہ کرنے کے بعد سو جائیں کسی سے بنا بات کی. اگر بات کریں گے تو پھر اس کا اثر جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، باوضو پاک صاف ہو کے 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے. اس کے بعد اس میں آپ کوئی سا بھی جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آپ کرتے ہیں نفل نماز ہے. جب آپ سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود شریف. اس کے بعد جو دعا دکھائی جا رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اللہم انی استخیرک سے لے کے آخری تک کی، ٹھیک ہے، یہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ. اس میں 2 جگہ دیکھو جہاں یہ ریڈ نشان ہے، حاضل امرہ، حاضل امرہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے جو ہے تصور رکھیں گے اپنے مقصد کا. مان لو آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ تصور رکھیں گے ذہن میں، دل میں رکھیں گے کہ اللہ مجھے اس میں میرے لیے کیا بہترائی ہے، مجھے اشارہ دیجیے. ٹھیک ہے، یا مجھے اس سے آگاہ کیجیے. اس طریقے سے وہ کریں گے. اور جب حاضل امرہ 2 جگہ جو یہ الفاظ ہیں، جب اس جگہ آپ آئیں گے تو آپ کو مضبوط تصور رکھنا ہے کہ میں بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، کیا میرے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ تصور رکھنا ہے. ابھی کوئی سا مسئلہ ہو آپ کا، حاضل امرہ پہ 2 جگہ حاضل امرہ آیا ہے، وہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اپنا جو مقصد ہے وہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ میرا یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بس. ٹھیک ہے، اور دعا پوری کر دینی ہے آخر تک کے. ٹھیک ہے، بھی تک. اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اٹھ جانا ہے، اور سنت طریقے پہ، ٹھیک ہے، دائیں کروٹ سو جانا ہے. کسی سے بات نہیں کرنی ہے. اب اس میں رات کو خواب آئے نہ آئے، اس کا کوئی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے. جو چیز ہوتی ہے پتہ کیسے لگایا جائے، وہ ہوتا ہے صبح جب اٹھیں آپ، تو اٹھنے کے بعد آپ اپنے دل پہ زور ڈالیں. ٹھیک ہے، دل پہ زور دیں. مان لو آپ نے استخارہ کیا کہ یہ فلاں بزنس میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ نے استخارہ کر کے آپ لیٹے، صبح آپ زور دیں دل پہ، کہ دل پہ زور دیں، آنکھیں بند کر کے تصور رکھ کے دل پہ زور دیں کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل جھک رہا ہے اس کام کی طرف، خود ہی آپ کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر وہ جھک رہا ہے آپ کا دل اس کام کی طرف تو وہ کر لیں، وہ بہتر ہے. اگر نہیں جھک رہا ہے تو آپ رہنے دیں، اس میں پھر نقصان ہوگا. ٹھیک ہے،
اور اس میں جو ہے پہلے دن اگر آپ کو لگے کہ نہیں کچھ میرے سمجھ میں آ رہا ہے، تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے، تو آپ دوسرے دن کر لیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا پہلے دن، پھر دوسرے دن کر لیں، دوسرے نہیں تیسرے دن کر لیں. 7 دن کا آیا ہے حدیث میں. جو بہت کمزور روحانی قوت والے انسان ہوتے ہیں ان کا 7 دن میں تو ہو ہی جاتا ہے، یقیناً ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سنت طریقے کا استخارہ ہو گیا، اس میں کوئی خواب کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. خواب کا کوئی خواب آ جائے آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جو جس طرح بتایا حدیث میں، جس طرح آپ کو بتایا اس طریقے سے کریں، ٹھیک ہے. یہ پہلا استخارہ ہوگا سنت طریقے کا افضل استخارہ، جو لوگ کرتے ہیں شادی بیاہ میں، کاروبار میں، ٹھیک ہے، اور یہی کرنا چاہیے. اب کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک دم سے آپ کو کچھ اللہ کی طرف سے اشارہ چاہیے، تو آپ بزرگوں نے وہی بتایا ہے، ٹھیک ہے. سب چیزیں آئی ہیں دین کے اندر، ہر چیز کا حل ہے، ٹھیک ہے، ہر سوال کا جواب ہے. تو آپ جو ہے جو اب بتاؤں گا استخارہ، فوری استخارہ بولتے ہیں، اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں بھی آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے، ٹھیک ہے. یہ جو نماز ہے آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن زوال کے آفتاب جب غروب ہو یا طلوع ہو اس وقت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. مطلب جب مغرب وقت، ٹھیک ہے، جیسے کہ زوال کا وقت ہے، ٹھیک ہے، یا عصر کے بعد، ٹھیک ہے، اس طرح کے وقت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. ویسے پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بس زوال کے وقت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ تنہائی میں کرنا ہے، کیونکہ جہاں شور شرابہ ہوگا اور لوگ بیٹھے ہوں بولیں گے تو وہاں آپ کا ذہن بھٹکے گا اس میں، ٹھیک ہے. تو وہاں نہ کریں، اس کو تنہائی میں اور آرام سے تسلی کے ساتھ کریں. اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، نہا لیں، ٹھیک ہے. بہتر تو وہی ہوگا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ اچھے سے وضو کر لیں، ٹھیک ہے، اور پاک صاف کپڑے پہنیں، اگر ہو سکے نئے کپڑے پاک صاف پہنیں، ٹھیک ہے. یا وہی اگر پاک کپڑے ہیں آپ کے وہی پہن سکتے ہیں جو پہن رکھے ہیں، لیکن پاک ہوں، ٹھیک ہے. اور پاک صاف ہونے کے بعد تنہائی میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اور مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک. اور نیت کر لیں کہ کس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنے پہلے آپ جو ہے نیت کرنے سے پہلے آپ درود شریف پڑھتے رہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا آپ کا دل چاہے. اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں کرنی ہے، 10 بار 20 بار 11 بار ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا آپ کا دل کرتا رہے پڑھتے رہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. 10 بار پڑھیں، 20 بار، 100 بار، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. کوئی تعداد مقرر نہیں کرنی ہے، اور صرف درود اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے. پڑھ لیا آپ نے. اب آپ کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے باندھ لیں، ٹھیک ہے. اور مقصد ذہن میں رکھیے کہ فلاں مقصد کے لیے میں جو ہے یہ نماز پڑھ رہی ہوں، استخارہ کا عمل کر رہی ہوں، یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کہیں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کہیں استخارہ وہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ مقصد ذہن میں رکھیے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. 2 رکعت نفل استخارہ کی آپ نیت باندھ لی. اب آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، ٹھیک ہے. یہ پڑھ لیا آپ نے 1 مرتبہ. اب آپ رکعت پوری کر دیں، پھر دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے. اب دھیان رکھیں، پہلی رکعت میں تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر پڑھ لی، ٹھیک ہے، پوری ہو گئی وہ. اب دوسری رکعت میں جب آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے، جب دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہوں گے نا دوسری رکعت میں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ کے رک جانا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہوں گے تو آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ کے رک جانا ہے، اور اسی الفاظ کو بار بار دہراتے رہنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. اس کو دہراتے رہنا ہے، اور اس کو دہراتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. مثال کے طور پہ آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ فلاں رشتہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھیں کہ فلاں رشتہ میرے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اس کا اشارہ دے اور مجھے اس سے آگاہ کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں تعداد مقرر نہیں کرنی ہے، 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ تک کم سے کم آپ پڑھتے رہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. اور مقصد کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. آپ کو خود بخود جو ہے محسوس ہوگا کہ آپ کا جسم ایک طرف جھک رہا ہے، یہ طرف لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے.
گردن جو ہے نا آپ کی گردن، اصل جو ہے گردن ایک طرف جھکے گی، ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں کو جھٹکا بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، گدگدی سی ہوتی ہے، ایک طرف جھٹکا سا لگتا ہے، لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے. جب آپ کا جسم ایک طرف جھک جائے یا گردن ایک طرف جھک جائے یا جسم کا ایک طرف بھاری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بند کر دیں اور آگے جو سورہ فاتحہ ہے پوری کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آمین تک. اس کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ کی گردن کس طرف جھکی ہوئی ہے، مطلب کہ ایک جسم کس طرف جھکا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ. اگر آپ کا جسم و گردن ایک طرف سیدھی طرف جھکی ہوئی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے. اگر الٹی طرف جھکی ہوئی ہو جسم یا گردن تو آج سمجھ جائیں آپ کے حق میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو کرنے سے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے. یہ صرف اتنا سا استخارہ ہے، بہت مجرب ہے، 20 منٹ لیں گے اس کام عمل کو کرنے میں، ٹھیک ہے. اور آپ اللہ رب العزت سے مشورہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ ایسا عمل ہے، اس کو دوسروں تک پھیلائیں، ٹھیک ہے. اس کو طریقے سے کریں، پاک صاف ہو کے جس طرح بتایا ہے، پہلے یاد کر لیں عمل کو پھر کریں، ٹھیک ہے. بہت مجرب عمل ہے، اس کو کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. کچھ سمجھ میں نہ آیا تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.